آئیے آج مفہوم توبہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر احادیث مبارکہ کہ جو مطالعے سے گزر چکی ہیں، اب پتہ نہیں کتنی اللہ دل میں ڈالیں گے، وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آیت مبارکہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے، تھوڑا سا اس کا پہلے مفہوم پڑھیں، پھر میں آپ کو بتاؤں اللہ کو توبہ کرنے والا کتنا محبوب ہے۔ صحیح مسلم کی پہلے وہ حدیث سن لیجئے جس حدیث کو پڑھ کے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، اب پتہ نہیں آپ کے ہوتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ محمدہ، کہ قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں ختم کر کے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، کیونکہ توبہ کرنے والے اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ کہ اگر تم گناہ نہ کرو، سارے نیک بن جاؤ، اللہ تمہیں ختم کر دے گا، کوئی اور لوگ لے کر آئے گا۔ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، کوئی اور مخلوق لے کر آئے گا جو مخلوق گناہ کرے گی، گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کرے گی، اور اس توبہ کو اللہ اتنا محبوب رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کو اتنی محبت اور کسی عمل میں نہیں آتی جتنی بندے کی توبہ کرنے میں آتی ہے۔ اب آئیے قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہر کسی کو ضرورت ہے توبہ کی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے توبہ کی ضرورت نہیں، ہر کسی کو ضرورت ہے توبہ کی۔ وہ جس بھی درجے میں ہوگا اس کو اپنے عمل کا پتہ ہے، اور اپنے عمل پر اس کو اللہ کی بارگاہ سے معافی کو طلب کرنا چاہیے۔ اور یہ کسی بندے کی بتائی ہوئی بات نہیں، یہ خود اللہ کا حکم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ گناہ گارو آؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، میری ذات کی طرف رجوع کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین سورۃ آل عمران کی 133 نمبر آیت مبارکہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، دعا کیجئے، میرا اپنا بھی گلا خراب ہے، بہرحال ہر امر اللہ کی طرف سے ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم سنیے، اور اس پر رات میں نے جو حدیث مبارکہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کی تشریح میں پڑھی ہے وہ آپ حضرات سماعت کیجئے۔ آج توبہ کی ضرورت ہے، گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ زاری کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہر کوئی اپنے اعمال کو جانتا ہے وہ کتنا کو بڑا ہے اور کتنے عمل کر رہا ہے، لہذا اپنے اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب ایمان والا توبہ کرے گا تو وہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں کتنی محبوب ہے، اور اتنی محبوب ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ توبہ اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں اے میرے بندو مجھ سے مغفرت طلب کرو، اے میرے بندو مجھ سے بخشش طلب کرو۔ آئیے قرآن سے روشنی لیتے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑتے ہوئے آؤ، بھاگتے ہوئے آؤ۔ الہ العالمین فرما رہے ہیں وسارعوا، بھاگتے ہوئے آؤ۔ الہ العالمین بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے کہاں جائیں؟ کون سی پناہ گاہ ہے جس پناہ گاہ میں چلے جائیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الی مغفرۃ من ربکم، بخشش کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ، کسی اور کی طرف نہیں جانا بلکہ اپنے رب کی طرف آؤ، اپنے رب سے معافی طلب کرو، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب کے سامنے گریہ داری کرو۔ الہ العالمین ہم مغفرت طلب کریں گے، ہم معافی مانگیں گے، ہم بخشش طلب کریں گے۔ الہ العالمین جب ہم توبہ کریں گے، ہم معافی مانگیں گے، ہم بخشش طلب کریں گے تو وحدہ لا شریک تیری طرف سے کیا ہوگا؟ توجہ میری طرف رکھیے گا، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ،
کہیے سبحان اللہ بلند آواز سے۔ الہ العالمین فرماتے ہیں جب تم توبہ کرو گے، بخشش طلب کرو گے، میری ذات کی طرف رجوع کرو گے، میں رب العالمین تمہیں وہ جنت عطا فرماؤں گا جس کا عرض آسمانوں اور زمینوں سے بڑا ہوا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ خادم رسول ہیں، 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے گئے، انس بن مالک بتائیے زمین اور آسمان کا عرض کتنا ہے اور جنت کتنی بڑی ہے؟ انس فرماتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا جنت اتنی بڑی ہے کہ اس کا اندازہ زمین اور آسمان کی چوڑائی سے نہیں لگایا جا سکتا، اور وہ جنت زمین اور آسمان کی چوڑائی سے بڑی جو ہے، بہقی شریف میں ہے وہ جنت اس آخری جنتی کو ملے گی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اور اس کی جنت زمین اور آسمان کی چوڑائی سے بڑھ کر ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی جنت ہے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، نیکی کو اپنے لیے اوڑھنا بچھونا بنانے والوں کے لیے ہم نے اس جنت کو تیار کیا ہوا ہے۔ ہم وہاں پر مہمان نوازی کریں گے، ہم وہاں پر ان کی خواہشات کو پورا کریں گے، ہم وہاں پر ان کی تمام ضروریات کو پورا کریں گے، اور اس طرح کریں گے اس جنت میں جو یہ چاہیں گے ہم ان کی چاہت کے مطابق معاملہ کر دیں گے۔ دنیا میں ہمیں چاہت کا پابند نہیں بنایا گیا، بلکہ کس کا پابند بنایا گیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے احکامات کے پابند ہیں ہم دنیا میں، لیکن جنت میں ہم اپنی چاہت کے پابند ہوں گے۔ جو ہماری چاہت ہوگی، دل کی منشا ہوگی، جو مرضی ہوگی، الہ العالمین ہماری چاہت اور مرضی کے مطابق فیصلے کر دیں گے۔